السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب، امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے عافیت ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 کے بعد 39 تا 46۔ سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق اللہ العظیم۔ آج کی تھوڑی تھکاوٹ ہے، باہر کوشش کرتے ہیں سبق کو پورا کرنے میں۔ 38 کے بعد دیکھیں ان اقذفی، ان کے، اقذفی کے تو اس سے ڈال دے، اقذفی تو اسے ڈال دے، تو امر کا معنی ہے۔ فی التابوت صندوق میں، یعنی ماں کی طرف الہام کیا ہے، کہا تھا نا ہم نے جو الہام کیا، جو الہام کرنا تھا، یعنی لائے کہ الہام کیا بات تھی، وہ یہ بات تھی کہ تو ڈال دے صندوق میں، فی التابوت صندوق میں، فقذفیہ پھر اسے ڈال دے، فی الیم میں دریا میں، بچے کو پہلے صندوق میں، پھر اس صندوق کو بچے سمیت دریا میں، فلیلقیہ الیم، فلیلقیہ پھر اس سے ڈال دے گا، الیم دریا، بالساحل ساحل پر کنارے، یأخذہ اس سے لے لے گا، عدو لی میرا دشمن، وعدو اللہ اور اس کا دشمن موسیٰ علیہ السلام کا، وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ تجھ پر، محبتاً محبت، محبت کس چیز کی محبت دی؟ منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ تاکہ تو پرورش پائے، عَلَىٰ پر، عَيْنِي عَلَىٰ میری آنکھوں پر، میرے سامنے، اللہ اکبر۔ جی سریح ترجمہ 38 کی بات دیکھیں۔ جی جو الہام کرنا تھا الہام کیا، جو لائے کے بعد الہام تھی وہ کیا تھی کہ تو اسے صندوق میں ڈال دے، موسیٰ علیہ السلام کو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دے موسیٰ علیہ السلام سمیت، پھر دریا میں ڈال دیا گیا، اس سے ساحل پر ڈال دے گا اللہ کریم میرا، اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا، یعنی دریا سے نکال لے گا، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت، محبت کس کی؟ اپنی طرف سے، مخلوق تجھ سے محبت کرے تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے۔ اذ تمشی، اذ جب، تمشی جا رہی تھی، اختو کا تیری بہن، فتقولو تو وہ کہہ رہی تھی، حل ادلکم کیا میں تجھے بتاؤں، علی پر، من جو یکفلو جو اس کی کفالت کرے، پرورش کرے، فرجانا کا پس ہم نے تجھے لوٹا دیا، الا طرف امکا تیری ماں کے، کئی تقرر تاکہ ٹھنڈی ہو، کئی تاکہ تقرر ٹھنڈی ہو، عینوہا اس کی آنکھ، ولا تحزن اور وہ غم نہ کرے، وقتلت اور تو نے قتل کر دیا، نفسن ایک شخص کو، اللہ اکبر، فنجیناکا تو ہم نے تجھے نجات دی، من الغم تکلیف سے، غم سے، وفتناکا اور تجھے آزمایا، فتونن کئی آزمائشیں،
فلبثتا پھر تو ٹھہرا رہا سنین کئی سال فی میں اہل مدین مدین والوں میں ثم پھر جئتا تو آیا لا قدرن وقت مقرر پر کیسے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر جی سنیے گا 39 کے بعد جی اور یاد کر از تمشی اور یاد کر جب تیری بہن جا رہی تھی تو فرعون سے تیری بہن جا رہی تھی تو فرعون سے کہہ رہی تھی کیا تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، یہ نہیں بلبلاتا ہوا یہ بچہ ہے، یہ دودھ نہیں پی رہا اور تکلیف میں ہو تم، ایسی ماں نہ دکھاؤں جس کی دلالت میں ایسی ماں پہ کروں جو اس کو ہاتھ میں اٹھائے اور بچے اس کے دودھ پینے لگ جائیں اور شاید یہ بھی دودھ پینے لگ جائے، بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ قبطی کی طرف اشارہ ہے، تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، یعنی اس کی قتل و غارت کی جو تکلیف تھی اس سے بچا دیا۔ حقیقت تو یہی تھی نا کہ اس کی قضا پوری تھی اور ادھر سے اس کا چانٹا اور پڑ جانا تو یہ برابر ہو گیا، تو تجھے کئی آزمائشوں سے آزمایا، پھر تو کئی سال مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ علیہ السلام تو وقت مقرر پر مطابق تقدیر الہی آیا، کہاں؟ واپس۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَاسْتَنَعْتُكَ اسْتَنَعْتُكَ میں نے تجھے بنایا لنفسی خاص اپنے لیے، میں نے چن لیا تجھے خاص اپنے لیے، اذهب تو جا انت تو واخوک اور تیرا بھائی ہارون علیہ السلام، بے آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا اور سستی نہ کرنا، اللہ اکبر، فی ذکری میری یاد میں، جی اور تم اے موسیٰ علیہ السلام اور تمہارا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ، کہاں جاؤ جی؟ میری نشانیوں کے ساتھ میری یاد میں سستی نہ کرنا، اذهبا الى فرعون انه طغى، لفظوں پہ غور کریں، پہلے لفظ تھا کیا؟ اذهب تو جا، اب کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بن گئے، اذهبا تم دونوں جاؤ الى فرعون طرف فرعون کے پاس، فرعون کے انه طغى بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا جی تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا تم کہو لا، فقو لا تم دونوں کہو لہو، یعنی دونوں کہو کا مطلب ایک بار ایک نعرے لگائیں گے نہیں، یہ قولا مطلب کیا ہے کہ ایک کا کہنا دونوں کا کہنا ہے، فقولا تم کہو لہو اس کو قولا نرم بات، قولا بات، لینا نرم بات، قولا بات، لینا نرم، لعلہ شاید وہ فرعون یتذکرو نصیحت پکڑے یا پکڑ لے، او یخشا یا وہ ڈر جائے، سیدھی ترجمہ، جی تم دونوں اس کو بات کہو دعوت کی، نرم بات کہو نرم انداز سے، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے، اللہ کے خوف کر لے، شرک سے باز آ جائے، قالا دونوں بولے ربنا اے ہمارے رب، اننا نخاف بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا کہ وہ زیادتی کرے، علینا ہم پر، او یا ان یطغا وہ حد سے تجاوز کرے بڑھے، جی جب اللہ نے فرمایا جاؤ اسے دعوت دو تو انہوں نے کہا جی اے رب کریم اللہ ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تیرے دربار میں، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، ظالم تو تھا نا، یا حد سے بڑھ نہ جائے، قالا اس نے فرمایا لا تخافا تم ڈرو نہیں، اللہ کریم کی طرف سے، اننی بے شک میں معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، موسیٰ اور ان کے ساتھ، اسمعو وارا میں سنتا ہوں خوب جو تم کہو گے دعوت کی بات، وارا اور میں تو دیکھتا ہوں خوب جیسے تم کرو گے اور جیسے وہ کرے گا، میں یعنی تمہاری میت میں تمہارے ساتھ ہوں، صدق اللہ العظیم۔